بے نقاب قسط نمبر 25۔ اسپتال میں میرے کمرے کے باہر ملاقات بند ہے کا نوٹس لگا دیا گیا اور وجے نے کمرے کے باہر اور ارتقا نے کمرے کے اندر اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی تھی اور میں بستر پر اسپتال کے کپڑے پہن کر لیٹا ہوا یہ سوچتا رہ گیا کہ راستے میں بنائے گئے تمام پروگرام اچانک ملتوی کیسے ہو گئے۔ ارتقا کمرے میں موجود ضرور تھی لیکن میرے پاس کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جس پر اس سے بات کی جاتی۔ میں نے ابتدا میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا، بہتر ہوگا کہ آپ آرام سے لیٹے رہیں بلکہ شدید زخمی ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پریس والوں کا مجمع بڑھنا شروع ہو جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی یہاں تک پہنچ جائے تو معاملے کی نوعیت بگڑ بھی سکتی ہے اور مجھے اس کی طویل تقریر نما دلیل کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ یہ اسپتال کی تجویز تھی کس احمق کی؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جب مجھ سے مزید خاموش نہیں رہا گیا تو میں بول پڑا، اس احمق کا نام وجے ہے۔ ارتقا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں سوچ سکتا تھا وہ۔ میں نے جس ہوتے ہوئے کہا، سب سے بڑی کوفت میرے لیے یہ تھی کہ میں اپنے شہر میں ہونے کے باوجود ان تمام افراد سے نہیں مل سکتا تھا جن سے میں ملنا چاہتا تھا۔ الیکشن کی گہمہ گہمی میں جن لوگوں کی یاد تک نہیں آئی تھی، اب ان میں سے ہر ایک سے ملنے کے لیے دل ہمک رہا تھا۔ آپ اس ترکیب کو سطحی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن میرے خیال سے تو وجے کی اس سیدھی سادی ترکیب کے پیچھے اتنی بڑی سازش ہے کہ اس کا اندازہ وزیر اعظم تک نہیں لگا سکی۔ جب تک اس نے چپکے اپنی اس ترکیب وضاحت نہیں کی تو وہ دونوں منجھے ہوئے سیاست داں بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیا سازش کر رہا ہے۔ ارتقا کی گفتگو نے میری کوفت کو اور بڑھا دیا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اس ڈرامے کے بنیادی کردار کو بھی بتا دیں کہ اسے اس طرح اسپتال میں لٹا کر کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے طنز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، جو گفتگو آپ براہ راست کرنا چاہ رہے تھے وہ اب اس طرح ہوگی کہ آپ نے کچھ کہا بھی نہیں اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوا۔ ارتقا نے بات کو گھماتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی بات پر غور کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ پریس کانفرنس کرنے اور صحافیوں کا سامنا کرنے میں تو بہت ممکن تھا کہ میں کوئی غلط بات کہہ جاتا یا وہ مجھ سے کوئی اپنی من پسند بات اگلوا لیتے، لیکن موجودہ صورتحال میں تو ہر بات کانگریس اور اندرا کے خلاف جا رہی تھی اور دلی میں موجود ہر اخبار کا نمائندہ یہ خبر دینے پر مجبور ہو جاتا کہ ایک امیدوار انتہائی نگہداشت کے کمرے میں موت و زیست کی حالت میں موجود ہے اور اس حلقے میں کئی قتل ہوئے ہیں اور ریکارڈ پر جو ایف آئی آر موجود ہیں وہ تمام کی تمام کانگریس کے خلاف ہیں۔ ویسے بھی دلی میں موجود ہر نامہ نگار کی ہمدردی قدرتی طور پر میرے ساتھ ہوتی، کیونکہ اول تو یہ کہ میرا تعلق ان کی اپنی برادری سے تھا، دوسرا یہ کہ میں زخمی تھا اور ان کی اطلاعات کے مطابق زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری شہرت بری نہیں تھی، جبکہ میرے مخالف کے بارے میں اخبار سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ اندرا سے ہونے والے زبانی معاہدے میں یہ بات کہیں بھی درج نہیں تھی کہ ہم صحافیوں کو قیاس آرائی سے روکیں گے۔ البتہ یہ بات تھی کہ میرے اس طرح اسپتال میں بھرتی ہو جانے سے ہم نے لوگوں کو قیافے لڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جتنا زیادہ اس سادہ سی بات پر غور کرتا اتنا ہی اس کے مختلف زاویے سامنے آتے جا رہے تھے۔ ایک بات بتاؤ ارتقا، میرے ضبط کا بندھن آخرکار ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک بات نہیں، آخری بات، کیونکہ اس کے بعد آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ ارتقا سے ملاقات کو چند گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے تھے لیکن اس کے انداز میں ایک اپنائیت تھی۔ اچھا آخری بات صحیح، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وجے ہے کیا بلا؟ آخرکار میں نے وہ سوال کر ہی دیا جو بہت دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ صبح سے یہ ہو رہا تھا کہ ہر چند گھنٹوں بعد وہ ایک نیا بحروپ بدل کر سامنے آ جاتا تھا۔ سب سے پہلے وہ ایک خاموش محافظ کے روپ میں سامنے آیا جس کا بظاہر کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر جب ہم کانگریس کے امیدوار کے بھیجے ہوئے غنڈوں میں پھنس گئے تو اس سے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس وقت نکالا جب مرلی اور سرجیت مارے جا چکے تھے اور قدیر بھی زخمی ہو چکا تھا، لیکن اسپتال میں وہ ایک نئے روپ میں سامنے آیا جس نے بدترین حالات میں نہ صرف اپنے حواسوں کو قابو میں رکھا بلکہ اس کی بھی تیاری رکھی کہ ان سے بھی برے حالات ہوں تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، اور اسپتال سے فرار ہوتے وقت بھی اس نے اپنی یہ برتری قائم رکھی۔ لیکن اس کے بعد رضا صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے وہ ایک بالکل مختلف انسان دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک بالکل ہی متضاد کردار میں اس وقت سامنے آیا جب ایئرپورٹ کے بورڈنگ کاؤنٹر پر وہ اس لڑکی سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ طیارے میں دھوپ کا چشمہ دیتے ہوئے میں ارتقا کا یہ تبصرہ بھی سن چکا تھا کہ ایک نمبر کا یہ جیب کترا ہے وجے، اور اب سیاست کی شطرنج کے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح سے اس نے کیسی چال چلی تھی جسے دشمن تو کیا دوست بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ دوست اور بہی خواہوں کو تو اس نے اپنے مقصد سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن دشمن شاید کل صبح کے اخبارات دیکھنے کے بعد ہی اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ ارتقا سے وجے کے بارے میں سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اسے کسی گمبھیر سوچ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے تو یہ سوال اس لیے کر لیا تھا کہ
ارتقا نے نہایت بے تکلفی سے اسے مخاطب بھی کیا تھا، اور جب بھی اس کے بارے میں گفتگو کی تھی اس طرح کی تھی جیسے وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو، لیکن میرے سوال کرنے کے ساتھ ہی وہ اتنی گہری سوچ میں گم ہو گئی جیسے برسوں کی یادوں کو سمیٹ رہی ہو۔ کہاں گم ہو گئی آپ؟ ارتقا کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر میں نے سوال کیا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے سوال کا کیا جواب دوں۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اٹھا کر جواب دیا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے سامنے ہنستا مسکراتا اور دوسروں کے لیے جان پر کھیلتا ہوا نوجوان وجے اندر سے اتنا دکھی ہے کہ اس کے دکھ کسی پتھر کے سامنے بیان کیے جائیں تو ایک بار اس کی بھی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔ ارتقا کا لہجہ جو فلیٹ کے دوران سے لے کر اب تک کسی حد تک شوخ رہا تھا اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک وجے کے خاندان نے قدم قدم پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک غیر ضروری شخص ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جسے اس کے خاندان کا ایک ایک بچہ نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت جس وجہ سے ہے اس میں بیچارے کی اپنی کوئی خطا نہیں ہے۔ ارتقا نے مزید کچھ کہنے کے ارادے سے ہونٹوں کو جنبش دینی چاہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ڈاکٹر بما 2 نرسوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیسے ہیں سکندر صاحب آپ؟ اس نے اندر داخل ہوتے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے رحم و کرم پر ہوں، میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ آپ اور ہمارے رحم و کرم پر؟ ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سوالی لہجے میں کہا۔ جناب اس وقت میرا پورا نرسنگ ہوم آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ ایمرجنسی کے دنوں میں جنگل کے قانون نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا تھا، میں ڈاکٹر حضرات بھی خود کو اس ستم سے نہیں بچا سکے تھے، اور متاثرین میں اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر وطن واپس آنے والا یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر سر فہرست تھا۔ میں نے تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نرسنگ ہوم میرے رحم و کرم پر ہے؟ میں نے ڈاکٹر کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سرکار اس وقت نیچے کھڑا مجمع آپ کی صحت کے بارے میں تفصیلات جاننے کا مشتاق ہے، اور ہمارا ہی دل جانتا ہے کہ ہم نے انہیں کس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ ہمارے تمام ٹیلی فون صرف ایک سوال کا جواب دینے کے لیے رہ گئے ہیں کہ سکندر صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ سادہ اور رواں اردو میں گفتگو کرنے والے اس ڈاکٹر سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ ایک حکم کو نہ ماننے کے سلسلے میں جب اسے شہزادے کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا تھا، تب میں نے اوپر تلے اس پر 30 کالم لکھے تھے، اور اس کے بعد زندگی کی دیگر مصروفیات نے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ تفصیلی ملاقاتیں ہوتی۔ البتہ کبھی سرے راہ اور کبھی کسی تقریب میں ملاقات ہو جاتی تو وہ مذاق میں کہتا رہتا تھا کہ کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دے، اور ہر بار اسے اپنی صحت کی تفصیلات بتا کر مایوس کر دیتا تھا۔ لیکن اب جب کہ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی تھی تو وہ شکایت کر رہا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں نے اپنی جگہ سے کھسکتے ہوئے کہا۔ ارے ارے یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ آپ تو مذاق ہی مذاق میں ہمارا تختہ کروا دیں گے۔ اس کے مذاق کا جواب میں نے اپنے سنجیدہ مذاق سے دیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ آپ ہی تو کہہ رہے تھے۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے مزے لیتے ہوئے جملہ ادھورا رہنے دیا تھا۔ جی ہم بکواس کر رہے تھے۔ یہ بات اب اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ سنجیدہ میں بھی نہیں ہوں۔ ہمارے پورے عملے کی جھوٹ بولتے بولتے زبان گھس گئی ہے۔ سکندر صاحب کی حالت نازک ہے، وہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں ہے، اور وہاں کسی کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ آپریشن تو کامیاب ہوا ہے لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں آئے ہیں۔ آپ دعا کریں۔ ادھر ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ادھر آپ ہیں کہ ٹہلتے ہوئے باہر تشریف لے جائیں گے۔ دیکھیے کہ میں آ گیا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اور اس کا عملہ بکواس کر رہا ہے۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے اپنی یہ مضحکہ خیز آہوزاری کی تھی کہ ارتقا اور دونوں نرسیں بھی اپنی سنجیدگی برقرار نہیں رکھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اصل بات بھول رہے ہیں جس کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ ایک نرس نے ڈاکٹر کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ فوراً بول پڑا۔ اپنی اس بات سے میں خود پریشان ہوں، لیکن کیا کروں، عادت جو ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے وہ اس اہم بات کو بھولنے پر شرمندہ ہو۔ سکندر صاحب آپ پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کو اور آپ کی زندگی کی غیر یقینی حالت کو کنفرم کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ اخبارات کے لیے آپ کی ایک تازہ ترین تصویر جاری کی جائے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تو کچھ علم نہیں، کیونکہ میں تو بیچارہ ایک سیدھا سادہ ڈاکٹر ہوں۔ البتہ مجھ سے جو کہا گیا تھا وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کا مزاحیہ انداز اب بھی جاری تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرح تو بات عیاں ہو جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے خدشہ تھا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی بیٹھے ہوئے آپ کی تصویر کھینچی جائے گی تو آپ غلطی پر ہیں۔ اس نے مجھ پر پھپتی کسنے والے انداز میں کہا۔ پہلے آپ کا مکمل میک اپ کیا جائے گا، کچھ غیر ضروری پٹیاں باندھی جائیں گی، دائیں ہاتھ پر خون کی اور بائیں جانب گلوکوز کی بوتل لگائی جائے گی، آنکھ کے نیچے ایک ہلکا سا شیڈ دیا جائے گا تاکہ ہلکے واضح ہو سکیں، اور پھر تصویر کھینچی جائے گی۔ اس نے پورا پروگرام سمجھاتے ہوئے کہا۔ آخر اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے سارے ڈرامے سے پریشان ہو رہے ہیں، باہر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنا بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے۔
बड़े बड़े नेता ये साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा अदाकार टट पूंजिया है। वो एक्टिंग हो रही है कि पूरे मामले की एक एक कैफियत से वाकिफ होने के बावजूद एक दो बार तो मेरे भी आंसू निकल आए। इसने तफसील से आगाह किया। डॉक्टर साहब कुछ देर के लिए रुक गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, इनमें से एक साहब तो ऐसे बिलक बिलक कर रो रहे थे कि मुझे तसल्लियाँ देनी पड़ी और मैंने जज्बाती होकर कहा, आपके सिकंदर को कुछ नहीं होगा। लेकिन वही आकर मुझे हिदायत देने लगे तो मैं अपनी पहले वाली हरकत पर लानत भेजने लगा। कौन साहिब थे वो? मैंने इसकी बात को दरमियान से उचकते हुए कहा, वही आपके मदन लाल। मदन लाल की इस खुसूसियत से मैं एक अरसे से वाकिफ़ था, बल्कि मैं इसकी इस एक्टिंग का शिकार होकर ही तो सियासत में आया था। इसने पूरी संजीदगी से मुझे समझाया था कि मैं इसके घर में रूपोश हो जाऊं और वो मिरार जी को इस बात पर तैयार कर लेगा कि मुझे इलेक्शन न लड़वाया जाए। लेकिन इसके बरक्स इसने जाकर डिसाई साहब से कह दिया था कि मैं न सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, बल्कि इस सिलसिले में मैं इन लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं जो मेरी इलेक्शन मुहिम के लिए चंदा दे सकते हैं। लेकिन मदन लाल का राजनीति से क्या ताल्लुक? वो तो एक सीधा साधा जर्नलिस्ट है। मैंने अपने गुरु की हिमायत करते हुए कहा, आप कब की बात कर रहे हैं? डॉक्टर मेरी बात की तरदीद करते हुए कहा, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर इसके आगे पीछे फिर रहे हैं। इलेक्शन मुहिम की इब्तदाई दिनों में ही मुझे इंफॉर्मेशन सेंटर की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था और मेरे जाने के बाद तो मदन लाल ही इसका पूरी तरह निगरान हो गया था। नेताओं में कौन कौन है? मैंने मजीद दिलचस्पी लेते हुए कहा, कौन नहीं है? डॉक्टर मेरी दिलचस्पी महसूस करते हुए कहा, कांग्रेस का हो या जनता का, जो दिल्ली में है वो यहाँ ज़रूर मौजूद है। वो जो दिल्ली से बाहर हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं। डॉक्टर अपनी धुन में कहे जा रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर कहीं इस ड्रामे की बीमारी का अचानक भांडा फूट गया तो क्या होगा। तो आप तैयार हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए? डॉक्टर ने मंजूरी लेने वाले अंदाज में कहा। वो बेचारा ये समझ रहा था कि मेरे पास मना कर देने का इख्तियार भी है, जबकि मैं इस बात से वाकिफ था कि डॉक्टर के ज़रिए जो अहकामात पहुँचाए गए हैं मुझे वही करना है। ठीक है डॉक्टर साहिब, आप मेकअप के इंतजामात करवाएं, मैंने मंजूरी देते हुए कहा। आपको हमारे साथ आना होगा, इसने इर्तिका की जानिब देखते हुए कहा और इर्तिका अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो गई। सिस्टर, जब तक आप इब्तदाई तैयारी करें मैं बाकी इंतजामात करता हूँ। फिर वो बाहर निकल गया। इर्तिका इसके पीछे थी। एक्टिंग में कोई झूल नहीं होना चाहिए, इर्तिका ने बाहर निकलते हुए कहा और दरवाज़ा बंद हो गया। आज के बाद अगर मैं किसी लीडर के मरने की खबर सुनूंगी तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा कि वाकई मर गया है या बस ऐसे ही चालू किस्म की खबर है, नर्स बोली। अपने लहजे से वो एंग्लो इंडियन नज़र आ रही थी और शायद इसने गुफ्तगू की इब्तदा भी इसलिए की थी कि मुझसे कुछ देर ही सही तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती थी। लेकिन बाहर के हालात की जो खबर डॉक्टर ने मुझे दी थी इसने मुझे किसी कदर कबीदा कर दिया था। सुरजीत जैसा जवान और मूली जैसे खुश मिजाज अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि उधर कदीर वाक़तन मोतुज़ीज़ की कश्म में मुब्तला था। लेकिन कल के अखबारात में इनके नाम भी शाया न हो गए, जबकि मैं जिसे एक गोली छूती हुई चली गई थी इस कदर ड्रामा कर रहा हूँ कि कुछ न होने पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं तसव्वुर के आंख से कल सुबह के अखबारात को देख रहा था जिनके फ्रंट पेज पर मेरी तस्वीर जख्मी होने की खबर के साथ मौजूद थी। ओ खुदा, ये मैं झूठो फ्रेब की किस दलदल में धंसता जा रहा हूँ। मैं दिल ही दिल में खुद को लान तान करने लगा। बाहर सब लोग बोल रहा था कि आप इलेक्शन जीत चुका है। नर्स ने एक बार फिर मुझे बोलने पर मजबूर करने के इरादे से कहा, इस बारे में मुझसे बेहतर वो जानता होगा जिसने ये तबसरा किया था। आपको तो सबसे ज़्यादा मालूम होना चाहिए कि आपका पोजीशन विंग है या नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ुबान को इस तरह तब्दील कर रही थी जिससे जाहिर हो कि वो एंग्लो इंडियन है, वरना इब्तिदा में इसने बिल्कुल सही तरह से बात की थी। नहीं, उम्मीदवार के अलावा हर शख्स को ये बात मालूम होती है कि इस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है। मैंने हकीकत बयान की थी लेकिन वो इसे मजाक समझी और मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए इतनी करीब आ गई कि मैं इसके जिस्म से उठने वाले परफ्यूम की महक भी महसूस कर सकता था। बज़ाहिर वो मेरा बेड ठीक कर रही थी, लेकिन इसका इस कदर करीब आना और यूं लहजा बिगाड़ कर बात करना किसी और चीज़ की निशानदेही करता था। असेंबली में जाकर और मिनिस्टर बनकर तो आप हमको पूछेगा भी नहीं। आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि कभी हमने भी आपका खिदमत किया था। मेरी जानिब से कोई हौसला अफजाई न होने के बावजूद इसने अपनी कोशिश जारी रखी। ये भी मुमकिन है कि तुम्हें आज के बाद भी मेरी खिदमत करनी पड़े। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा तो वो अपनी कामयाबी पर खिल उठी। इसके अब तक की तमाम कोशिशों का मकसद यही था कि मैं इसके पैगाम को समझ जाऊं और मेरे इस फ़िक्रे ने जो मैंने अपने शुबे को यकीन में बदलने के लिए कहा था, इसे यकीन दिला दिया कि मैं सिर्फ सियासतदान नहीं हूँ बल्कि ज़िंदगी के दीगर असरार और रमूज़ भी समझता हूँ। आप नर्सिंग होम के नंबर पर फ़ोन कर दें और कहें कि एवेलिन से बात करना है। बस इतना ही काफ़ी होगा। मेरी ड्यूटी भी नहीं होगी, तब भी हमको बुला लेगा। मैं इधर ही नर्सिंग हॉस्टल में रहती हूँ। अब की बार इसने दरमियान में हल्का सा पर्दा भी उठा दिया।
نام تو بہت اچھا ہے تمہارا۔ میں نے نام پہلی بار سنا تھا اس لیے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ویسے وہ ایسی نہیں تھی کہ اس کا نام اتنا خوبصورت ہوتا، سب یہی کہتا ہے، اس نے اپنی تعریف پر اتراتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مارک ٹیلی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے روا روی میں ایک بات کہہ دی لیکن میرے پورے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ بی بی سی کے اس نامہ نگار سے جنوبی ایشیا کا بچہ بچہ واقف ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور برما میں شیطان کی طرح مشہور تھا تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ تھی کہ اس کے اندر روح بھی کسی شیطان ہی کی حلول ہو چکی تھی۔ برطانوی نژاد یہ نامہ نگار پیدا بھی کلکتہ میں ہوا تھا اور اب اس کا مستقل قیام دہلی میں اکبر روڈ پر مدن لال کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ جب وہ کسی سٹوری کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کی تہہ تک پہنچے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ اسی مارک ٹیلی کی اسپتال میں موجودگی کے بارے میں سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ اگر اس بارے میں اسے ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے تو پھر وہ اصل حقیقت تک پہنچے بغیر باز نہیں آ سکتا تھا۔ اور کیا پوچھ رہا تھا وہ؟ میں نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں۔ ایولین اسی بات پر خوش تھی کہ میں اس کے دام میں آیا ہی چاہتا تھا۔ ایک دو ادھر ادھر کا بات کیا اور پھر ہمارا نام معلوم کرنے لگا۔ ہم نے بتایا تو تعریف کیا اور بڑے ستے میں ڈاکٹر صاحب آ گیا اور وہ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ وہ مارک ٹیلی کی جن ادھر ادھر کی باتوں کا ذکر کر رہی تھی وہی دراصل اس کا اصل ہتھیار ہوتی تھیں۔ وہ نہایت سرسری انداز میں غیر اہم لوگوں سے بڑی اہم معلومات حاصل کرتا تھا اور یہی معلومات اکثر اوقات اس کی سٹوریوں کی اصل بنیاد ہوا کرتی تھی۔ ادھر ادھر کی بھی کیا باتیں کی تھیں، میں نے اس کے اس سرسری انداز پر مضطرب ہو رہا تھا، لیکن براہ راست کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس سے معلومات اگلوانے کا یہی طریقہ بہتر معلوم ہوا۔ کچھ تو آپ کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ کس وقت داخل کیا گیا، کس ڈاکٹر نے آپریشن کیا، ساتھ کون کون آیا تھا، اور باقی پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کون جیتے گا، تم کس کو ووٹ دے گا، ڈاکٹر صاحب کس کی حمایت کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنا سر پیٹتے پیٹتے رہ گیا۔ مارک ٹیلی جیسا تیز ترار رپورٹر اس سے یہ تمام باتیں پوچھتا رہا اور وہ کہہ رہی تھی کہ بس ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تھیں اور تم نے کیا جواب دیے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ہم نے کہہ دیا کہ جب آپ کو یہاں لایا گیا تو ہم ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا اور ڈاکٹر صاحب نے جو اسپتال کے مالک کے آپریشن کیا ہے۔ رہا سوال ووٹ کا تو وہ یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے کیسے دیتا؟ ڈاکٹر صاحب کا ووٹ کا بات اکثر ڈاکٹر صاحب جانے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ سنجے نے جتنا ستایا ہے اس کے بعد کانگریس کو تو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایولین بظاہر جتنی سیدھی نظر آ رہی تھی اتنی بھی نہیں تھی۔ ان تمام جوابات میں ایک ایسا بھی نہیں تھا جس سے وہ کوئی معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ اپنا ایک بار خالی جاتا دیکھ کر وہ خاموش نہیں بیٹھا ہوگا، بلکہ اس نے کوئی دوسرا راستہ ضرور تلاش کیا ہوگا، مگر اس بستر پر لیٹے لیٹے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ارتقا یہاں ہوتی تو اسے ہی کچھ کہہ کر مدن لال تک پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں۔ اب جو کچھ ہونا تھا اسے قسمت کے دھارے پر چھوڑ دینے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔